صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام دوست دل کی محبت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیچھے والے ساتھی آگے تشریف لائیں اور دیوار پہ ٹیک کوئی بھی نہ لگائے۔ مسجد انتہائی سکون کا ماحول ہے اور اس میں مسجد میں بیٹھنے سے سکینہ رحمت نازل ہوتی ہے اور اس پہ سکون ملتا ہے، پھر انسان کو نیند آ جاتی ہے، پھر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھیں اور نیند کا جھٹکا آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا، پھر اسی وضو سے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بیان شروع ہو تو مل کر بیٹھا کریں اور دل کے برتن کو سیدھا رکھ کر نصیحت سننے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ رمضان المبارک کے دن، برکتوں والے دن، رحمتوں والے دن گزر رہے ہیں اور اللہ رب ذوالجلال کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بابرکت مہینہ بھی نصیب فرمایا اور مسجد اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی بخشی، جمعے کا دن بھی نصیب فرمایا۔ یہ تمام برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ محض اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ ان رحمتوں کے برسات میں بھی، برکتوں کی برسات میں بھی اتنے سارے ماحول بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر گھر میں نہیں تو پڑوس میں روزے دار بہت سارے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ تمام برکتیں نصیب نہیں ہو رہی، اور ہمیں اگر نصیب ہو رہی ہیں تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، انسان تو ہم سے اچھے اچھے اور خوبصورت اور پیسے والے، مال دولت والے بہت سارے ہیں جن کو روزے نصیب نہیں ہو رہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ رحمتیں اور یہ سعادتیں نصیب نہیں ہو رہی، ہمیں نصیب ہو رہی ہیں تو اس پر ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، بلکہ 3 آیتیں۔ اس پر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے لیے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے نزدیک ہوں، جب بھی مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب میرے بارے میں لوگ آپ سے سوال کریں تو پھر انہیں بتائیں کہ میں تمہارے نزدیک ہوں، تمہارے قریب ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں نزدیک ہوں، اتنا قریب ہوں کہ آپ جب بھی پکارو گے میں تمہاری پکار سنوں گا، اور جب بھی مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور ایک اس سے آگے والی آیت میں روزے کے مسائل کو بیان کیا، جو پہلے دن میں روزہ ہوتا تھا اور رات میں افطاری کے بعد اگر کسی وقت رات کے وقت سو گئے اور اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا صبح تک، سحری تک، پھر سحری کے بعد پھر سحری کر لیتے، پھر دن میں روزہ ہوتا تھا، تو یہ دن رات کا روزہ تھا۔ تو اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر اس وقت لازمی ہے کہ انسان کی فطرت ہے، کچھ چیزیں اللہ نے انسان میں فطرتی طور پر رکھی ہیں، تو اس فطرت کی وجہ سے انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لغزشوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا کہ رات کو تم لوگ روزہ نہیں رکھو، پہلے تم سے جو لغزش ہوئی وہ تمہیں معاف کرتا ہوں، آئندہ تمہارا روزہ صبح صادق سے پہلے سے لے کے اس وقت آپ سحری کرو گے، اور پھر افطاری مغرب سورج غروب ہونے پر آپ کا روزہ ختم ہوگا، رات کو آپ کو آزادی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اعتکاف کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے کہ اعتکاف میں ہو تو پھر آپ پرہیز کریں، پھر آپ گھر میں نہیں جائیں گے، پھر آپ جو ہے اپنے بیویوں سے صحبت نہیں کریں گے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن پہلی آیت کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ ہمارے نزدیک ہے، اللہ قریب ہے، ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو تیسری آیت میں نے پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ تو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے ہم نے مانگا بھی نہیں تھا پھر بھی عطا کیا، اور اب بھی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ہم مانگ نہیں سکتے، بغیر مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ بتا دے کہ اس نے فرمائش کی ہو کہ یا اللہ مجھے مرد بنا، یا اس نے فرمائش کی ہو کہ یا اللہ مجھے انسان بنا، کسی نے فرمائش نہیں کی، اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا۔ کسی نے فرمائش نہیں کی کہ اللہ میرا چہرہ اس طرح بنا اور اس طرح بنا، اللہ نے بہت خوبصورت چہرہ بنایا، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا فرمایا
اور ماں کے پیٹ کے اندر کے بھی کئی پردے تھے، ان پردوں کے اندر اللہ نے انسان کی تصویر بنائی، انسان کی شکل و صورت بنائی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ اور رحم کے اندر، پھر جس کو میں نے جیسا چاہا ایسا پیدا کیا، جیسا چاہتا ہوں ایسا پیدا کرتا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، یوں نہیں ہے کہ اللہ بھی ہے۔ کیا ہے اللہ؟ ملک السماوات والارض، بادشاہ آسمانوں کا اور زمین کا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی ہے بادشاہ زمینوں کا اور آسمانوں کا۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے۔ اور کسی چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا۔ انما امرہ اذا اراد ان یکون لہ کن فیکون، اللہ نے فرمایا جب میں ارادہ کرتا ہوں نا کسی چیز کے پیدا کرنے کا، اسے کہتا ہوں بن جا، وہ بن جاتی ہے، پیدا ہو جا، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ساری کائنات کو کن کے لفظ سے پیدا کیا ہے۔ کن، آسمانوں کو پیدا کیا کن کہہ کر، زمین کو پیدا کیا کن کہہ کر، فرشتوں کو پیدا کیا کن کہہ کر، اور جمادات اور نباتات کو پیدا کیا کن کہہ کر، اور ساری مخلوقات کو کن کہہ کر پیدا کیا۔ لیکن جب انسان کا نمبر آیا تو اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنے ہاتھ سے۔ ہاں، کن کہہ کر نہیں پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، تمہاری شکل و صورت اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو اللہ جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اللہ اس سے محبت بھی تو کرتا ہوگا۔ انسان کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد اگر اس انسان کی بنی ہوئی چیز کو کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا، اور میں تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں ناکام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تو میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، نبی بھیجے ہیں،
کتاب بھیجے ہیں، نصیحتیں بھیجی ہیں، وہ اس لیے کہ تم خواہ جہنم میں جانے والے نہ بنے، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے اللہ نے بہت محبت کی ہے، اور انسان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ ایک بچہ بیٹا تھا اور وہ والدہ کا نافرمان تھا، تو آخری زندگی کے آخری مراحل میں جب وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا تو اسے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور موت بھی آسانی سے نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا، ماجرا پورا سنایا گیا۔ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ہے؟ ماں باپ اس کے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ باپ تو نہیں ہے، ماں ہے۔ کہا کہ اس کو بلاؤ۔ اماں کو بلایا گیا۔ اماں نے کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں، اس نے میری نافرمانی کی ہے اپنی بیوی کی وجہ سے، اس کے کہنے پر میری نافرمانی کرتا تھا، تو میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں اسے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے، بہت دل دکھایا ہے، میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، میں نے اس کے لیے دکھ اور سکھ برداشت کیے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے حکم دیا کہ بھئی آپ لکڑیاں جمع کریں۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ جلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ جلائیں۔ آگ جل گئی، کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو۔ تو اس اماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ میری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ میرا بیٹا جلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں یہ تو دنیا کی آگ ہے، تو اگر اسے معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، وہ تو بہت بڑی آگ ہے، یہ آگ تو اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اس اماں نے حالانکہ دل میں بہت دکھ تھا، دل غمگین تھا، لیکن بچے کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سک رہی تھی، اور اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اماں بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو جب اماں اتنی محبت کرتی ہے تو جو رب جس نے بنایا ہے انسان کو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ اللہ کی رحمت برداشت نہیں کرتی، اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی بخشش کے بہت سارے مواقع بخش دیے، بہت سارے مواقع فراہم کیے۔ کبھی جمعہ آتا ہے، پھر کبھی شب برات آتی ہے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پھر رمضان المبارک کے مہینے کو رحمت والا عشرہ دیا ہے، پھر مغفرت والا عشرہ دیا ہے، پھر جہنم سے نجات والا عشرہ دیا ہے، پھر اعتکاف دیا ہے، پھر لیلۃ القدر دی ہے۔ اتنے سارے مواقع اللہ رب ذوالجلال نے صرف اس لیے دیے ہیں کہ میرا نافرمان بندہ واپس آ جائے، توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، میں اسے معاف کر دوں تاکہ یہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں جانے والا بنے۔ اصل یہی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور مغفرت کا عشرہ آخری مراحل میں ہے۔
توبہ استغفار کا عشرہ ہے، ہمیں اللہ توبہ نصیب فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اس عشرے میں گناہوں پر ندامت کر کے توبہ استغفار کریں۔ اللہ جب بخشنے پہ آتا ہے، معمول تھوڑی سی نیکی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ جب نکلتا ہے نا، وہ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر کے جہنم کی آگ پر اس ایک قطرے کو بھی حاوی کر دیتا ہے، اور اللہ اس ایک قطرے سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صرف سچی دل سے، بس سچی دل سے جو ہے نا، دل سے دعا نکل جائے بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، خشکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر نماز استسقاء، وہ جو بارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے میدان میں نکل گئے، نماز پڑھی، دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد پھر پوچھا، یا اللہ ہم نے دعا مانگی، نماز پڑھی، یا اللہ تو نے بارش تو نہیں برسائی؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ تیری اس جماعت میں، ان لوگوں میں ایک آدمی 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میں اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا، وہ تیری اس جماعت سے نکل جائے، پھر پھر بارش برسے گی۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی آپ میں سے ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بارش نہیں نازل کر رہا، وہ آدمی نکل جائے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اب وہ آدمی جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں نکل رہا، میرے پڑوس سے آگے پیچھے سے کوئی باہر نہیں جا رہا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ صرف اور صرف میں ہی ہوں، 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہاں کھڑے کھڑے دل میں آواز بھی نہیں نکالی کہ پڑوس والا سن لے گا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ایسے اگر میں نکل جاتا ہوں تو سارے لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے، مجھ سے نفرت کریں گے، اور میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اس نے دل میں اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دل میں اللہ سے معافی مانگی، یوں سمجھو کہ دل میں اس نے گڑ گڑایا، ظاہر کچھ نظر نہیں آیا، یہیں کھڑے کھڑے بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، یا اللہ بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، اور پہلے بارش نہیں ہوئی تھی، تو نے کہا وہ بندہ نکل جائے، پھر بھی بندہ بھی نہیں نکلا، پھر بھی بارش ہو گئی، کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بندہ کون سا تھا؟ کہا جب میرا نافرمان تھا تب میں نے اس کو ذلیل نہیں کیا، اس کو رسوا نہیں کیا، اس پر میں نے ستاری والا معاملہ کیا۔ جب اس نے مجھ سے معافی مانگ کر مجھ سے صلح کر لی ہے، اب میں اس کو کیسے خوار کروں گا، اس لیے میں نے اسے چھپا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کی رحمت صرف بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت صرف بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں میں سے ایک شخص کا قصہ حضور بیان فرماتے تھے۔ فرمایا کفل ایک بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا زانی تھا، عیاش تھا، کفل نام تھا اس کا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ راتوں کو اور دن میں اللہ کی نافرمانی اس طرح کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو یوں خرید کرتا تھا، پھر وہ شراب پیتا، پھر وہ زنا کرتا، پھر ان کی عزتوں سے کھیلتا تھا۔ اس طرح وہ اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت کو 60 ریال یا درہم، اس زمانے میں جو بھی تھا، یعنی 60 روپے دیے تو اس کو
برائی پر مجبور کیا۔ وہ جب آئی کفل کے گھر تو پریشان بھی ہوئی اور کانپنے بھی لگ گئی، رونے لگ گئی۔ کفل نے کہا میں نے کوئی تجھ سے زبردستی کی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کانپ رہی ہے؟ میں نے تو تجھے پیسے دیے۔ اس نے کہا میں عادتاً اس طرح کی عورت نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، مجھے ضرورت تھی تو میں نے مجبوری میں آئی ہوں، اور تو میری مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس وقت تیرے ہاتھ میں ہوں۔ تو اس کے دل میں ایک خدا کا خوف پیدا ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے زندگی بھر اسی طرح عیاشیاں کرتا رہا، زندگی بھر اسی طرح عورتوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا۔ اس کے دل میں ایک جھٹکا اللہ کے خوف کا آ گیا۔ اس نے کہا پیسے بھی لے جا، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا اور مجھے معاف کر دے، بس دعا کر اللہ مجھے معاف کرے۔ میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اسی رات اس کفل کی موت واقع ہو گئی۔ ہر کوئی نفرت کرتا تھا، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے گھر کے باہر سے لکھوا دیا کہ میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ لکھا ہوا تھا کہ کفل کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ واقعات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہم اللہ کی رحمت میں امیدیں سمجھیں، اور ہمارے گناہوں سے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک دفعہ توبہ، سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، آئندہ گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر دوبارہ توبہ کر لیں، لیکن اللہ کا دروازہ نہ چھوڑیں۔ اللہ کی قسم، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رات کے آخری حصے میں بندوں کو اور گناہ گاروں کو تلاش کر رہی ہے، تلاش کر کے معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تلاش کر۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، گزشتہ رمضان میں بہت سارے لوگ تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں۔ یوں سمجھو کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اسی میں اللہ سے ہم نے معافی مانگ لینی ہے، اسی سے ہم نے اپنے بخشش کے فیصلے کروا لینے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا لیکن اپنی بخشش نہیں کروا سکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے ممبر پر قدم رکھا تو جبرائیل نے، حضور نے فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو کسی نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج 3 دفعہ یوں ممبر پر چڑھتے ہوئے ہم نے آپ سے ایک فطرتاً نہیں بلکہ غیر فطری طور پر ہم نے آپ سے آمین کے الفاظ سنے، کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل آیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا، حضور فرما رہے ہیں آمین۔ بہت بڑی تنبیہ کی بات ہے۔ ہنستے مسکراتے اور تندرست نوجوان روزے نہیں رکھ رہے اور پھر مذاق کر کے اس کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر کسی نصیحت کرنے والے کے ساتھ بھی مذاق کر لیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی معاملہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ روزہ فرض ہے، اللہ کا فرض ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کے فرائض کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے؟ اور پھر دوسرے، بہرحال نصیحتیں تو بہت زیادہ ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ زندگی رہی پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو مزید باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا
بولنا قبول فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔